علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 11 پہ ہم دوسرے پیراگراف پر ہیں اور وہ کہتے ہیں، بلکہ تیسرے پہ پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقدم الحمد علی اسم الجلالہ لاقتدائی المقام مزید و اہتمام بھی۔ وہ کہتے ہیں اور اسی لیے یہ بات گزری ہے کہ حمد کا تعلق جو ہے نا وہ اسم الجلالہ کے ساتھ کیا گیا ہے، تاکہ کیا ہو، اس مقام کا حق ادا ہو جائے اور پورا وقدم الحمد یعنی مؤلف نے اپنے شعر میں حمد کو تقدیم دی ہے۔ ہاں، وقدم الحمد علی اسم الجلالہ، تو مؤلف نے جو ہے وہ اسم الجلالہ کے ساتھ اللہ کی حمد کو تقدیم دیے، لاقتدائی المقام مزید و اہتمام بھی، تاکہ جو اللہ کا مقام ہے اس کا اہتمام ہو جائے، یعنی اس کا حق ادا ہو جائے پوری طرح۔ وَإِن كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ أَهَمُّ فِي نَفْسِهِ، وہ کہتے ہیں کہ گو کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اہم ہے اپنے نفس میں، وما اپنے آپ میں، ومعنی جملۃ الحمد الخبر عن اللہ تعالی باستحقاق الاتصاف بکل جمیل۔ وہ کہتے ہیں اور یہ جو حمد کا جملہ، یہ جو جملہ ہے، یہ خبر ہے، جملہ حمد الخبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس بات کا استحقاق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہر صفت جمیل کے ساتھ متصف کریں۔ فہوا حمد فی المعنی وزادت، تو یہ حمد ہے اپنے معنی میں بھی اور اس کے اندر پھر مزید کس چیز کا اضافہ ہوا، بمزیت تصریح بلفظ الحمد مع التعمیم فی اوصافہ تعالی و افادتی اختصاصہ بھی۔ اور اس طرح پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اسم الجلالہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو اس کے اندر عمومی طور پر اللہ کی تمام صفات آ جاتی ہیں، و افادتی اختصاص ہی بھی، اور یہ ساتھ میں آپ کو اختصاص کا فائدہ بھی دے دیتا ہے۔ وَلَفْظُهَا اختصاص یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ والی حمد، تمام حمد جی یہ حمد کامل، جزاک اللہ خیر۔ وَلَفْظُهَا خَبْرٌ وَمَعْنَاهُ الْإِنشاء، اور کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے نا یہ خبر ہے لیکن اس کا معنی جو ہے نا وہ انشائیہ ہے۔ قال الامام الطبری فی تفسیر، امام طبری نے تفسیر میں فرمایا الفاتحہ الحمد للہ ثناء اثنا بھی تعالی علی نفسہ، یعنی فاتحہ کے اندر جو حمد ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، تعریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی۔ وفی ضمنہ امر عبیدہ ان یثنوا بھی علیہ، لیکن اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈن میسج دے دیا کہ بندہ بھی جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے تو ان الفاظ کے ساتھ کرے۔ فَكَأَنَّهُ قال قولوا الحمدللہ، تو اس کی مراد یعنی کہ یہ دکھنے میں تو ایک جملہ خبریہ ہے، الحمدللہ خبر دی جا رہی ہے کہ خبر اللہ کی لیے، لیکن اصلاً یہ جملہ انشائیہ حکمیہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ قولوا الحمدللہ، یعنی کوئی بھی کام ہو تو تم سب یہ کہو الحمدللہ۔ وَهِيَ الْأَلِف وَاللَّامُ فِي الْحَمْدِ لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ، وہ کہتے ہیں وہ حل، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جو الف اور لام ہے حمد میں، لام تعریف جس کو ہم کہتے ہیں، کیا یہ جنس کے استغراق کے لیے؟ قال الامام القلشانی وهو اظہر او للاحد قولان، کہ زیادہ ظاہر یہی ہے یا پھر احد کے لیے دو قول ہیں۔ وجہ الاول، دیکھیے جب ہم کوئی لفظ نکرہ لاتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں ہوتا حمد للہ تو اس سے مراد ہوتا کہ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے۔ جب ہم الف لام داخل کر دیتے ہیں نا تو ہم اس سے مراد کوئی ایک خاص اسپیسیفک چیز لے رہے ہوتے ہیں۔ الف لام دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا تو الف لام کبھی کسی ایک خاص اسپیسیفک جنس کے چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر کسی اسپیسیفک جنس کے لیے۔ جیسے میں کہوں الرجل، اب رجل جو ہے وہ انسان ہے لیکن ابھی میری مراد ایک خاص آدمی ہے۔ جیسے میں کہوں کہ الانسان، اور مصری عربی میں انسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے آدمی کے لیے، وہ کہتے ہیں الانسان راح ہناک، کہ بندہ جو ہے وہاں گیا۔
لیکن جب سورہ عصر میں جو لفظ آئے کہ ان الانسان لفی خسر، تو اس سے مراد کوئی ایک خاص اسپیسیفک انسان ہے یا جنس انسانیت مراد ہے؟ آدم سے مراد آدمیت ہے یا آدم کوئی اسپیسیفک بندہ مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں یا جو یہ آیت ہے وہ خلق الانسان ضعیفا، ضعیفہ، کہ ہم نے انسان ضعیف پیدا کیا، تو آپ کیا کوئی خاص انسان مراد ہے یا جن سے انسان مراد ہے؟ جن سے انسان مراد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہاں پر جو الحمد آئے نا، کیا یہ استغراق کے جنس کے لیے ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک قسم کی حمد ہے اور اس حمد کو ہم جنس کے طور پر لے رہے ہیں، یا وہ جو ایک اسپیسیفک قسم کی حمد ہے اس کے اندر بھی ہم کوئی ایک مخصوص حمد مراد لے رہے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ امام کلچانی نے کہا کہ زیادہ ظاہر یہی ہے کہ جن سے استغراق ہے، البتہ اول الاحد قولان، احد کے لیے دو قول ہیں۔ وجہ الاول کیا ہے؟ ان الحمد لما کانا قدیما و حادثا فالقدیم حمدہ تعالی النفسی ولمن شاء من عبادی۔ تو کہتے ہیں کہ حمد جو ہے نا وہ یا تو قدیم ہوتی ہے حادث ہوتی ہے۔ تو جہاں تک قدیم حمد کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نفس کی کری، اور جو کسی کے لیے اللہ نے اپنے بندوں میں سے چاہا وہ اس کی وہ حمد کر سکتا ہے۔ والحادث حمد المخلوقین لربہم فالقدیم صفتہ ووصفہ والحادث خلقہ وملکہ فالحمد کلہ للہ فثبت کونی ان الاستغراق۔ وہ کہتے ہیں کہ اور یہ جو حادث ہے ہم یہ مخلوقین کی ہے کہ وہ اپنے منہ سے تعریف کرتے ہیں رب کی، تو جو قدیم ہے وہ تو اللہ کی صفت ہے اور اس کا وصف ہے، اور حادث جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی ملکیت میں۔ فالحمد کلہ للہ، تو کہتے ہیں کہ چاہے قدیم ہو یا حادث ہو ہم سب کی سب اللہ کے لیے۔ فثبت کونہ ال للاستغراق، تو کہتے ہیں پس ثابت ہوا کہ ال جو ہے نا وہ استغراق کے لیے۔ وَأَيْضًا لَمَّا كَانَتْ أُصُولُ النَّعَمِ وَفُرُوعِهَا مِنْهُ تَعَالَى اسْتَحَقَّ جَمِيعَ الْمَحَامِدِ، اور کہتے ہیں کہ اور یہ بھی کہ جو اصول نعم ہیں اور اس کے فروع منہ تعالی استحق جمیع المحامد، یعنی کہ جتنے جو حمد کی جاتی ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے اصول و فروع میں۔ وہ وجہ ثانی کیا ہے؟ ما قالوا شیخ ابو عباس، ڈاکٹر وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ جب حمد کی نعمت کی اصل اور فرق دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پس وہ مستحق ہے جمی محامد کا۔ نعم جزاک اللہ خیر۔ وہ وجہ ثانی یہ ہے، وہ کہتے ہیں ما قالوا شیخ ابو عباس المرسی رضی اللہ عنہ، جو شیخ ابو عباس المرسی نے فرمایا ان اللہ تعالی لما علم من خلقه العجز عن کنہ حمد و حمد نفسی فی ازلی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات جان لی کہ اوبویسلی مخلوق جو ہے وہ حادث ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وہ والی حمد بیان نہیں کر سکتی جو اس کی قدیمی حمد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ازلی حمد ہے وہ تو خود کری۔ فلما خلق الخلق، جب اللہ نے مخلوق پیدا کر دی، اقتضى منهم ان يحمدوه بحمدی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ متقاضی کر دیا ان کو اس چیز کا کہ اب وہ اللہ کی حمد کریں، لیکن اوبویسلی یہ حمد حادث ہوگی۔ وَلِاجْتِمَالِهَا عَلَى مَا ذَكَرَ بَدَأَ بِهَا النَّاظِمُ كَغَيْرِهِ مَعَ الْاقْتِدَاءِ بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ وَالْعَمَلِ بِمُقْتَضِي قَوْلِهِ كُلُّ أَمْرِ بَالٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ۔ وہ کہتے ہیں کہ اور اس کے اندر شامل ہے جو کچھ پہلے ذکر ہوا جس سے نظم کی شروعات ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہم اس کتاب عزیز میں دیکھتے ہیں بالکتاب العزیز والعمل بمقتضی قولی، کہ اس سب کا مقصد جو ہے نا اس قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر وہ کام جس کی شروع میں ہم نہ کی جائے۔ لیکن یہ روایت جو ہے نا پرابلمٹک ہے، اس کو بار بار لا لیں، کیا کریں یار۔ اچھا نیچے محقق کے اوپر حاشیے میں لگایا ہے کہ البانی نے تصحیح کی ہے۔
تمہارے پاس کون سا وہ ہے؟ 2 صفحے اوپر آئے، پیج 10 کے نیچے حاشیے میں دیکھیں۔ اچھا اچھا اچھا، ابھی ہم 12 پہ ہیں نا، 10 ہاں کے تو قال الامام النووي في شرح مقدمة مسلم صحيح مسلم بشرح النووي والحديث رواه موصولا ومرسلا والرواية الموصول اسنادها جيد والحديث ضعفه الألباني في سنن أبي داود وابن ماجه وضعيف الجامع۔ الحمدللہ۔ اب بتاؤ، ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ علامہ البانی کے احکامات یوز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اصل میں یار وہی بات ہے نا، یہ لوگ لگے ہوئے ترجموں میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عرب دنیا کہاں سے کہاں نکل چکی ہے۔ ابھی بھی یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں نے ترجمہ کر دیا، ترجمے والی کتابیں چھپا لیں، ترجموں میں لگے رہیں، عربی نہیں سیکھنی جو امام مالک کے مذہب میں واجب ہے۔ اور وہ کہتے ہیں وہ پھر روایت بھی الحمدللہ فہو اجزم وفی روایت اقطع، یعنی کہ یہ مقطوع ہے، کٹا ہوا ہے، مختلف روایتوں کے الفاظ بیان فرما رہے ہیں۔ وفی روایت بھی زیادہ، اور ایک روایت میں آیا زیادہ کے وصلاۃ علیہ فہو اقطع ابتر ممحوق من کلی برکہ، یعنی کہ جو کوئی حمد اور میرے اوپر صلاۃ نہ پڑے تو بالکل کٹا ہوا ہے، بلکہ ابتر ہے ہر برکت سے کٹا ہوا۔ وقت جمع ناظم فی الابتدائی بین البسملہ والحمدللہ وعلیہ فقل، اور وہ کہتے ہیں کہ ناظم نے نا شروع میں جمع کیا ہے ابتدا میں بسم اللہ اور حمد کے درمیان، اور اسی کے اوپر فیقل کہا جاتا ہے۔ المقصود من الحمد ہونا حصول البدع بلی تحصیل برکہ کما مر فی الحدیث، کہ مقصد جو تھا نا وہ حمد سے شروع کرنے کا وہ یہ تھا کہ ہمیں وہ برکت پراپت ہو جاوے جو اس روایت کے اندر آئی ہے ضعیف روایت میں۔ وقت فاتح ذالکہ بالبدء بالبسم اللہ، اور یہ فوت ہو جاتی اگر بسم اللہ سے شروعات کرتے، وہ بھی قولی ہی، اور اس کے قول کے ساتھ یقول عبد الواحد بن عاشر، جو عبد الواحد بن عاشر کہتے ہیں والجواب عن تقدیم البسملہ علی الحمد انہ لیس المراد بالحمد فی الحدیث لفظ الحمد للہ فقط، وہ کہتے ہیں جواب جو ہے نا بسم اللہ کی تقدیم کرنے سے یہ ہے حمد کے اوپر، اس کا جواب یہ دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے حمد سے، انہ لیس المراد بالحمد فی الحدیث لفظ الحمد للہ فقط، یعنی حدیث میں جو لفظ آیا نا کہ حمد کے بغیر، اس سے مراد صرف الحمد للہ نہیں ہے فقط، بل ما ہوا عام مما یفید وصف تعالی بالجمیل، بلکہ اس سے مراد یہ کہ کوئی بھی آپ عمومی ایسا لفظ ذکر کر دو الحمد کے بجائے بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفت جمیلہ پر دال ہو، والبسملہ لا سیما مع اضافتی البس بالقادر صادقۃ بذالک، وہ کہتے ہیں اور بسم اللہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ وصف قادر لگا دیں تو یہ جو ہے صادق آتی ہے کس کے اوپر، صادقۃ بذالک فذکر الحمد بلفظی بعدہا تاکید فقط، یعنی کہ محض بسم اللہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دینا جو ہے وہ حمد بھی ہے اپنے آپ میں، لیکن ساتھ میں اگر آپ الحمدللہ کہہ دو بسم اللہ کے بعد تو یہ جو ہے تاکیدی طور پر ایکٹ کرتا ہے الحمدللہ کہنا، ورنہ بسم اللہ کے اندر حمد بھی ادا ہو گئی اور بسم اللہ بھی ادا ہو گئی۔ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْبَدَاءَ إِمَّا حَقِيقَةً وَهِيَ ذِكْرُ الشَّيْءِ أَوَّلًا عَلَى الْإِطْلَاق، وہ کہتے ہیں اور ایک اور چیز یہ ہے کہ شروعات کرنا حقیقی طور پر، اما حقیقی وہی ذکر شیء، وہ حقیقی طور پر کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کا شے کا ذکر کرنا اولاً علی الاطلاق، مطلقاً کسی چیز کا شروع میں ذکر کرنا، وعلیہا حمل الامر بالبدء بسم اللہ، وہ کہتے ہیں اور اسی کے اوپر پھر ہم نے یہ امر ڈالا ہے کہ شروعات کرنا بسم اللہ کے ساتھ، وَإِمَّا إِضَافِيَّتُهُ وَهِيَ ذِكْرُهُ أَوَّلًا بِالْإِضَافَةِ إِلَى شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ آخر، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سے شروعات کرنا اور اس کی اضافت کرنا، اضافت سے مراد کیا ہے کہ اس کا پہلے ذکر کرنا کسی ایک شے کا دوسرے کے ساتھ مرتبط کر کے، بالاضافہ الی شیء دون شیء آخر، وعلیہم حمل الامر بالابتداء بالحمد للہ، وہ کہتے ہیں اور ان کے اوپر ہے کہ وہ حمل کریں، ڈالیں اس حکم کو
جس میں یہ آئے کہ حمد سے آپ نے ابتدا کرنی ہے، وہ یہ صادقۃ بذکر الحمد قبل المقصود بالذات، ان کے اوپر یہ کہ وہ جو ہے حمد کو شروع میں لائیں بسم اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں محمد تقدیم ہوں، جہاں تک تقدیم کا تعلق ہے، یقول عبد الرحمن عبد الواحد بن عاشر علیہا فلا محظور فی، تو عبد الواحد بن عاشر جو ہے کہتا ہے نہیں، تقدیم جو دی ہے اس قول کو کہ یقول عبد الواحد بن عاشر، آپ شعر کو تو ساتھ جوڑے نا، اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں آئے گی، آپ نے پڑھا نہیں تھا؟ بھول گیا میں، پڑھو آپ پڑھو۔ میں کھول لیتا ہوں۔ اصل میں اس کے بغیر اس طرح بنتا نہیں ہے نا، رب نہیں بنتا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس چیز کی شرح کریں، کیونکہ یہ بریکٹیں نہیں لگاتے۔ اصل میں تو نا پی ڈی ایف کا قائل ہی نہیں ہوں۔ اچھا، کہتے ہیں یقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلی اللہ وسلم علی محمد وآلہ وصحبہ والمقتدی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تقدیم دی ہے یقول عبد الواحد ابن عاشر، کس چیز کو تقدیم دی ہے؟ یعنی شعر کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، یقول عبد الواحد ابن عاشر مبتدعا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا۔ محمد تقدیم یقول عبد الواحد بن عاشر علیہ فلا محظور فی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنا خود کا نام ڈالا ہے شعر میں پہلے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی چیز محظور نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر اس کا الزام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ ہاں، اذ المأمور بھی، وہ معذور اور ہوتا ہے، یہ معذور یعنی کہ ایسی چیز جس سے وارن کیا گیا ہو۔ جی، اذ المأمور بھی ابتداء تعلیف بالثناء علی اللہ تعالی، کیونکہ ان کا اصل مقصد کیا تھا، کیونکہ حکم اس چیز کا ہے کہ ابتدا جو ہے تعلیف کی وہ اللہ پر ثنا کے ساتھ کی جائے، وذالک حاصل لا بتقدیم الثناء علی القولی المحکی بھی تعلیف، وہ کہتے ہیں اور یہ لازم نہیں ہے کہ اسی طرح حاصل ہو کہ آپ لازمی ثنائی کلمات کو پہلے لکھیں، علی القول المحکی بھی تعلیف، یعنی کہ جو تعلیف کرنے والا، جو محکی ہے کہنے والا، حکایت کرنے والا، اس کے قول پر اس کی تقدیم کریں۔ وہذا المحل قابل لاکثر من هذا الكلام وفیما ذکرناہ کفایہ اذا للمطلوب امام، وہ کہتے ہیں کہ یہ محل جو ہے نا اس بات کا قابل ہے کہ اس پر تو اس سے زیادہ بات کی جائے، وفیما ذکرناہ کفایۃ اذا المطلوب امام، وہ کہتے ہیں لیکن ہم نے جتنا کچھ ذکر کر دیا نا کافی ہے ایک مطلوب، جتنا ہمیں مطلوب ہے، جو مطلوب سامنے ہے، یہ غالباً امام ہے، یہ امام یار انہوں نے حمزۃ وہ لگائے ہوئے زیر کے ساتھ کسرہ، اذا المطلوب امام، یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر میں کہوں کہ انا ابدؤ بسم اللہ، اب انا ابدؤ یہ الفاظ کہنے کو تو پہلے آ گئے لکھنے میں، لیکن اگر ہم جملے کا مفہوم دیکھیں تو میں نے شروعات تو اللہ کے نام سے کی ہے نا، جب میں نے کہا کہ انا ابدؤ میں شروعات کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بات سمجھے؟ اچھا، یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ اللہ عالم شاید انہوں نے نا ابن مالک کو کاپی کیا، کیونکہ ابن مالک نے بھی نا اسی طرح ابتدا کی۔ ابن مالک کہتے ہیں قال محمد هو ابن مالک احمد ربی اللہ خیر مالک، یعنی ابتدا اپنے نام سے کی ہے کہ میں کون ہوں، اور پھر آگے میں حمد بیان کرتا کی جو کہ سب سے بہترین مالک ہے۔ نعم، اور ویسے بھی دیکھا جائے، اب دیکھو جیسے رسول اللہ ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، اب اللہ کا نام تو آخر میں آ رہا ہے نا،
تو اصل میں یہ کتابت کے آداب میں سے ہے نا کہ کتابت کیا ابتدا کیسے کرنی ہے. ہاں لیکن لیکن شیخ سلیمان الوان ایک مزے کی بات کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب بھی خط لکھا ہے نا تو بسم اللہ سے ابتدا کی ہے. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اب وہی بات ہے نا، اس میں بہت ساری نیٹی گریٹیز ہیں. وہ یہ کہ دیکھو جب ہم بسم اللہ لکھتے ہیں، اب اصلاً تو بیسکلی یہ قرآن کا ایک معجزائی وہ ہے نا کہ قرآن میں بسم اللہ، لیکن ہر گرامیرین کہتا ہے کہ بسم اللہ میں کچھ الفاظ محذوف ہیں. یعنی کہ اگر ہم قرآن کے علاوہ عام کتابت لکھ رہے ہیں اور اگر اس میں وہ بندہ و محذوف کلمات کا اظہار کر دے کہ انا ابدؤ بسم اللہ، تو ٹیکنیکلی اس میں حرج نہیں ہے. اسی طرح جب ہم لکھیں گے محمد رسول اللہ یا رسول اللہ اپنی مہر لگائیں گے، اب اس میں لکھنے میں تو obviously پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا نا، اللہ کا آخر میں آئے گا. تو اسلام میں تقدیم و تاخیر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا مسئلہ ہے کہ اضافت کس چیز سے کی جائے گی. اصل مسئلہ ہے کہ اضافت اس کی کس چیز کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ یہی بات کرو نا تو بسم اللہ اس میں بھی بی اور اسم، یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے. اسم الجلالہ تو دو الفاظ کے بعد آ رہا ہے، ایک لفظ اور ایک اسم کے بعد، ایک اسم اور ایک حرف کے بعد یہ تو اضافت ہے. اضافت ہے، یعنی تاخیر تو ہو ہی گئی نا. یا تو پھر آپ کوئی ایسی چیز بنا کے لاؤ کہ جس میں پہلے ہی اللہ کا نام آئے، اللہ بھی اسمی انا، اپنا کہنا پڑے گا. ہاں کہنا تو پڑے گا. اور یہ بالکل ایک ویلڈ جملہ ہے، جملہ اسمیہ. اس میں آپ ضمیر لگا دو جو اس کی طرف رجعت ہو، تو ہم پھر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ باسمہ انا ابدا. چلے ڈاکٹر اس کو زیادہ خوف نہیں کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.